ابھی 2 منٹ ہیں، آپ سیٹ کر لیں اپنے کیمرے۔ میں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی ہدایت پر یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ عامر کیانی صاحب کے ساتھ اور سرور خان صاحب اور سارے ایم پی ایز اور ایم این ایس کے ساتھ مل کر کل کا شیڈیول اناؤنس کروں۔ عمران خان کی تحریک پر کل لاہور زندہ دلان لاہور نے جیل بھرو تحریک کا رخ موڑ دیا ہے، اور پاکستان میں آئندہ آنے والے 72 گھنٹے اتنے اہم ہیں کہ اس وقت جس وقت میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں 9 ججز جو ہیں اس ملک کے الیکشن کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ سو 4 ایم این اے اور باقی ایم پی ایز حضرات سارے، جازی خان صاحب بیٹھے ہیں، عدنان صاحب بیٹھے ہیں، آصف صاحب بیٹھے ہیں، راشد حفیظ صاحب بیٹھے ہیں، فیاض صاحب بیٹھے ہیں، اور 10 حضرات 4 ایم این اے ہیں۔ سوالوں کا جواب بعد میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور جیسا کہ مجھے ہدایت ہے عامر کیانی صاحب کل 3 بجے ان 10 ایم پی اے ایم این ایس کے ساتھ 200 افراد کمیٹی چوک میں گرفتاری دیں گے۔ 3 بجے سے فنکشن شروع ہو جائے گا، 4 بجے گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اوور ٹو عامر کیانی صاحب۔ عامر کیانی صاحب کی قیادت میں یہ 10 آدمی جو ہیں ان کا وہ نام اناؤنس کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے میڈیا کے بھائیوں کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ واسق سارے ہمارے ایم پی اے ماشاء اللہ پنڈی سارا تقریباً تحریک انصاف نے جیتا ہوا ہے، اور ہمارا 14 ایم پی ایز ہیں اور ہمارے 6 ایم این ایز ہیں یہاں پر۔ اور کل انشاءاللہ جیسے کہ لاہور میں آپ نے کل دیکھا کہ جس بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا لوگوں نے اور ہماری لیڈرشپ نے، اور ہمارے اہم جو لیڈرز ہیں انہوں نے بھی کل گرفتاریاں دیں، اور آج پشاور میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو کل انشاءاللہ 3 بجے ہم کمیٹی چوک میں انشاءاللہ کمیٹی چوک میں آئیں گے، اور جو اپنا طریقہ کار ہے یہ جو ہم نے واسق صاحب، فیاض الحسن چاند اور دوسرے ایم پیز مل باقی کے ہاں جی واسق انتظامات وہاں وہ کر لیں کریں گے۔ گے، جازی خان صاحب ہیں، فیض الچوہان صاحب فیض ہیں، الحسن چوہان صاحب، صداقت عباسی صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے انشاءاللہ آپ کل ان کے نام دے دینا، گرفتاریاں 10 دینی ہیں۔ 10 راشد نام۔ حفیظ صاحب ہیں، چودھری عدنان صاحب ہیں، عارف عباسی آستہ صاحب ہیں، آستہ آستہ چودھری آستہ آستہ۔ ساجد صاحب ہیں، یہ ہمارے گجر خان سے۔ تو ساری تقریباً یہ آپ نے بھی جاننا چاہیں کچھ ہمارے ایم پی ایز ابھی، اچھا آپ کا بھی ہے۔ اچھا کل میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک جو نام دینا چاہتا ہے اس وہ کا ٹھیک ہے، اناؤنس کر دیں۔ بلکہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کا سارے انہوں ہی نے کہا تقریباً اناؤنس 14 ایم پی ایز ہیں، وہ ساری ولنگ ہیں، تو چلیں ان کا سب کا ہی نام کنسیڈر کریں۔ پنڈی کے سارے جانے پہچانے ایم پی ایز ہی ہیں اور ایم این ایز موجود ہیں۔ انشاءاللہ کل 3 بجے ہم کمیٹی چوک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی 4:05 پر انشاءاللہ گرفتاریاں دیں گے۔ اور یہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا حکم بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پارٹی سب کے یہ سب پرانے ورکرز ہیں، سب لوگ جو پارٹی کے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ سب ولنگلی آپ نے دیکھا کہ جن کا نام نہیں ہے وہ بھی اپنا نام دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ورکرز بھی تقریباً ہمارے سارے سب 200 ورکرز ہوں گے۔ 200 ورکرز ہوں گے، اور تمام انشاءاللہ فورس کے ساتھ انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے۔ ہم کوئی تصادم کے اس میں نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ گرفتاریاں دیں گے جو کہ ہمارا حق ہے، اور ہم آئینی طریقے سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا کوئی کنفرنٹیشن والا معاملہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا حق ہے، جو عوام کا حق ہے، کیونکہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو، لہٰذا عوام کا یہ حق ہے کہ وہ آ کے الیکشنز کیونکہ ختم ہو چکی ہیں 2 اسمبلیاں، ان کے الیکشنز کروائے جائیں۔
تو ہمارا تو کلیکٹیو ہے کہ ساری جگہ پہ الیکشن کرائے جائیں. بہرحال 2 اسمبلیوں میں آج جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے اور ایک پورا فل بینچ بیٹھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس کا بھرم رکھیں گے اور بہتر فیصلہ کریں گے جو کانسٹیٹیوشن ہے. تو اور سوالات ہیں تو آپ پلیز پوچھ لیجیے. Any 3 questions? یہ بتا دیں کہ اگر آپ دیکھیں گے ملک آرمی کی طرف جا رہا ہے تو اگر بات کریں بہتر ایک ٹیبل ٹاک کی طرف آئے الیکشن کی طرف, جو الیکشن کمیشن ہے اس کے بارے میں کچھ کیمپینز لائیں. دیکھیں, ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو عمران خان کا فیصلہ ہے. عمران خان صاحب نے کل مجھے حکم دیا, آج بھی مجھے وہ حکم دیا کہ میں عامر کیانی صاحب کے ساتھ مل کے اپنے ایم پی اور ایم این ایس کے ساتھ کل کا پروگرام اناؤنس کروں. جو لوٹ رہے ہیں, جو ڈاکو ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی گاڑیوں کو چھوٹا کرنے لگے ہیں, جو ایک سازش کے تحت رات کے اندھیرے میں اس ملک میں مسلط کیے گئے, غریب کا تباہ و برباد ہو گیا, قحط آ گیا, غریب کے لیے مہنگائی قیامت بن گئی, اور اس عمران خان نے اس مہنگائی اور اس چور بازاری کے خلاف اعلان جنگ کیا. پنڈی سارا اس میں شامل ہے. سر, سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا تو عمران خان جو جواب دے گا, فیصلہ کرے گا, ہم اسے فالو کریں گے. سپریم کورٹ کا 9 رکنی جج جو فیصلہ کرے گا, پارٹی ایڈ ہم اتحادی ہیں, ہم وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے 2 دفعہ انہوں نے کل ہدایت کی کہ میں کیانی صاحب کو ڈھونڈ کر فوری ہوں. جو مرضی دائر کریں, کرتے رہیں. 9 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, ساری قوم کو قبول ہے. اس میں فیصلوں میں آپ پڑھے لکھے صحافی ہیں, کوئی ایک جج کا فیصلہ اوپر ہو جاتا ہے, نیچے ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پاکستان کو اللہ کے بعد اب عدلیہ بچائے گی. کسی پہ ہمارا اب یقین اور اعتماد نہیں ہے. 13 پارٹیاں اس ملک میں الیکشن دشمن ہیں, اکیلا عمران خان الیکشن کے لیے کھڑا ہے. شیخ صاحب, کل وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ میں کمی اور مراد میں کمی کا اعلان کیا, آپ بھی تنقید کرتے رہے بڑی کابینہ پہ. کوئی کمی نہیں, ڈرامہ بازی کی ہے. 85 آدمیوں کے پی ایس کدھر جائیں گے, اے ایس کدھر جائیں گے, پی ایس پی کدھر جائیں گے. 85 آدمیوں کے دفتر ہیں, 8 بجے کا ٹائم اور 7:30. یہ سب عمران خان کے خلاف عوام کی مقبولیت کو دیکھ کر یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. کل کمیٹی چوک میں آپ دیکھیں گے کہ راول پنڈی کے لوگ عمران خان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں گے. جی ملک, سب سے پہلے کے لیے میں تیار ہوں. حکم اوپر سے یہ ہے کہ عامر کیانی لیڈ کرے گا اس کو. میں نے سب سے پہلے عمران خان کو اپنا نام دیا, اوپر سے حکم یہ ہے کہ عامر کیانی لیڈ کرے گا. میری یہ خواہش ہے اور خواہش تھی, میں نے جا کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ سر سب سے پہلے میرا نام لکھیں. سو انہوں نے کہا کل عامر کیانی اس کو لیڈ کرے گا. کسی کا باپ بھی انتخابات کو نہیں روک سکتا, اور عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے. اور پاکستان کے ساتھ اس وقت جو حالات بیت رہے ہیں, دنیا کو فکر ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ غریب کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور بڑے لوگوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے. یہ باتیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 13 پارٹیاں کہہ رہی ہیں ہم خرچ کم کرنے جا رہے ہیں. آج تک پتہ ہی نہیں کہ بلاول, میں نقشے میں دیکھتا ہوں یہ کس ملک میں گیا, مجھے لتھونیا نظر ہی نہیں آتا, کمبوڈیا کہیں نظر ہی نہیں آتا. لاسٹ کوشچن, یہ کہا گیا ہے ان کی جیب اتنی بڑی ہے, داتا دربار کی نیاز بھی اندر جاتی ہے.